وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال ہے جی، ایک آدمی نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اچھا جی، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اور 3 مہینے گزر جانے کے بعد اس نے اپنے سسرالیوں سے کہا کہ جی مطلب کہ میں اس کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے کیا طریقہ کار ہے؟ بھائی کوئی بات نہیں، طلاق تو ظاہر غصے سے دینی ہے نا۔ کوئی اختلاف ہوئے گا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی معاملہ خراب ہوگا تو طلاق دے گا نا وہ۔ تو طلاق کی عدت اللہ تعالیٰ نے 3 حیض یعنی 3 مہینے مقرر کی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ تو 3 مہینے گزر جانے کے بعد نیا نکاح ہے، عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ اب عدت گزر چکی ہے تو نیا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک طلاق رجی وہ ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ کسی حنفی جاہل مقلد کا بیان ابھی سنا ہے جو آپ نے وائس بھیجی ہے۔ یہ جو سام کی مثال دے رہا ہے یا دیگر بات کر رہا ہے، اس کو پہلے کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا جاتا تھا، جس طرح اس نے کہا ہے کہ 3 تھی۔ اس کو کوئی ایسی کوئی ایک صحیح سری حدیث پیش کر دے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے جو کہا ہے اس کا بھی کوئی سری حوالہ پیش کرے۔ نمبر 3، اب وہ میں عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ابتدائی 2 سالہ دورہ خلافت تک 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم کی زبردست یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول میں 3 طلاق، اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کو 3 اس لیے قرار دیا کہ لوگوں نے طلاق کا معاملہ یہ بڑا عام سمجھ لیا، یعنی لوگ طلاقیں دینا شروع کر دی، بات بات پہ طلاق طلاق طلاق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک اس لیے حکم جاری کیا تھا تاکہ لوگ طلاق دینے سے بعد آ جائیں۔ باقی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اغاثۃ اللحفان کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، ایک مجلس کی ایک وقت کی 3 طلاقیں 1 ہیں، بلکہ کسی نے 3000 بھی دے دی ہے نا تو وہ ایک ہی رجی طلاق واقع ہوگی۔ پھر سنن ابی داؤد کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، انشاءاللہ وہ حدیث حسن ہی ہے، جس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رجوع کر لے۔ اس نے کہا جی میں نے 3 دے دی ہیں۔ فرمایا مجھے پتا ہے۔ اب یہاں الفاظ کے اوپر غور کرنا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ رجوع کر لے، اس نے کہا میں نے 3 دے دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن انہا واحدۃ، یہ 3 جو تم نے دی ہیں یہ ایک ہی ہے، انہا واحدۃ، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک ہے، تو لہذا 3 طلاقیں اکٹھی بیک وقت دینا یہ ایک رجی طلاق شمار ہوگی، جس کی عدت 3 حیض مطلب 3 مہینے ہے۔ اس دوران رجوع ہو سکتا ہے، اگر عدت گزر جائے تو پھر نیا نکاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ جو حنفی ہے یہ بالکل بے بنیاد بات کر رہا ہے۔